تو پلسرات بھی قیامت کے بڑے خطرناک مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جس نے اس پر نہ آنا ہو۔ بعض سلف صالحین نے جب یہ آیت پڑھی تو رونے لگے، تو کسی نے پوچھا کہ روتے کیوں ہو؟ کہتے کہ اللہ نے آنے کا ذکر کیا ہے، جانے کا ذکر نہیں کیا۔ آئیں گے تو صحیح، لیکن جائیں گے وہاں سے کیسے، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پلسرات کیسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ ماتے ہیں کہ ادق من الشعر و احد من السیف، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ ماتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب خود اس پر آپ اندازہ کریے کہ ایسی چیز پر آدمی کھڑا ہوگا تو کیسے ہوگا۔ چلنا تو بات کی بات ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بعض کرتب کرنے والوں کو رسیوں پر چلتے ہیں، لیکن پھر بھی رسی کا کوئی نہ کوئی تو سائز ہوتا ہے نا، حجم ہوتا ہے، پاؤں اس پر رکھنے کی کوئی جگہ تو ہوتی ہے نا۔ جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے اس پر تو کھڑے ہونے کا تصور ہی نہیں۔ اور پھر بات یہیں پر نہیں، اسی پر کافی نہیں ہے، آگے ذرا سنیے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز جو وہ ہے صراط، اس پر مزید کانٹے لگے ہوئے ہیں، کنڈے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اچکنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کانٹے جو لگے ہوئے ہیں، شوک السعدان، آپ نے دیکھا ہوگا ایک صحرائی پودا ہوتا ہے، اس کو کانٹے ایسے لگتے ہیں جو آگے سے مڑے ہوتے ہیں، بعض کو کانٹے سیدھے ہوتے ہیں اکثر اوقات، لیکن یہ کانٹے آگے سے مڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کانٹے کس لیے ہیں؟ لوگوں کو پکڑنے کے لیے، ان کو اٹکانے کے لیے۔ اتنی باریک، اور ہے بھی کہاں پر؟ علامت میں جہنم کے اوپر، اور وہ بھی آگ کی جہنم۔ یعنی منظر دیکھنے کا، تصور کرنے کا ہے کہ کیسا خطرناک منظر ہے، اور ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ تو یہ ہے پلسرات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے، اور پار کرنے کے بعد یہ نہیں کہ سیدھے جنت جائیں گے، بلکہ آپ مانتے ہیں کہ پار کرنے کے بعد میں اس کے دوسرے کنارے پر رک کر اپنی امت کے لیے دعا کروں گا، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ ان کو بچا لے، ان کو بچا لے۔ اب لوگوں کے گزرنے کا آپ انداز بیان کرتے ہیں کہ لوگ وہاں سے کیسے کیسے گزریں گے، کہ لوگ گزریں گے جس طرح کے ان کے اعمال ہوں گے، جیسے ان کے ایمان اور عقیدے ہوں گے۔ اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو آنکھ جھپکنے کے اس انداز سے وہ اس کے اوپر سے گزر بھی جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم گزر گئے، ایسے بھی ہوں گے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو کسی بجلی کی طرح، بجلی کی تیزی کی طرح، اور کچھ وہ جو تیز آندھی کی طرح، اور کچھ وہ جو تیز گھوڑوں کی طرح، اور کچھ وہ جو دوڑتے ہوئے، اور کچھ وہ کہ جو گرتے پڑتے ہوئے، اور کچھ گرتے پڑتے آخر میں کوئی زخم لگا لو کے کانٹوں کے ساتھ نکل جائیں گے آگے، اور کچھ جو ہیں وہ جہنم میں جا گریں گے۔ اب یہاں پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا عمل کیا اس پلسرات کے اوپر سے گزارنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ ضرورت ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کہ میرے اعمال ان کا حال کیا ہے۔